ایک خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، ایک خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں آج وہ غریب الغربا ہے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ہر چیز میں، زندگی کی عبادات کے اندر بھی، زندگی کی تجارت کے اندر بھی، زندگی کی دکانداری کے اندر بھی، زندگی کی محنت مزدوری کرنے کے اندر بھی، باپ کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، بھائی کے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے زندگی کی ہر فیلڈ کے اندر نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ ہر موقع پر نبی نے رہنمائی کری ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں تک فرمایا، مزدور کی ہمدردی دیکھی اللہ کے نبی کے دل کے اندر۔ اللہ کے نبی مالکوں سے کہہ رہے ہیں جو آدمیوں کو اپنے پاس رکھ کر ان سے اپنا کام کرواتے ہیں، حدیث ہے صریح جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی اجرت دے دیا کرو۔ یہ تمام چیزیں ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا، یہ الگ الگ پہلو ہے، تمام پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ صرف نماز روزے تک اللہ کے نبی کی زندگی محدود ہے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینے کے اندر ایک دنیا والوں کو حکومت کر کے دکھائی تھی۔ مدینے سے ہی بات شروع کرنی ہے ہمیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں 53 سال کی عمر میں مکہ والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مدینے والے بلا تو کئی سال سے رہے تھے، ایمان لا چکے تھے مدینے کے لوگ۔ انصار کیوں کہا جاتا ہے ان لوگوں کو؟ انصار اس وجہ سے کہا جاتا ہے وہ لوگ اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے تھے، انصار کہا جاتا ہے مدد کرنے والوں کو۔ اور آج یہ جو برادری پائی جاتی ہے انصاری، یہ وہ انصار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، یہ وہ انصار نہیں ہے۔ انصار اس لیے کہا جاتا ہے ان کو، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مدد کری تھی، کئی سالوں سے بلا رہے تھے لیکن اللہ کا فیصلہ بھی نہیں تھا۔ اب جب زمین تنگ ہو گئی مکے کی، اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ہجرت کرنی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ساتھیوں کو، تمام لوگوں کو جمع کیا اور تمام لوگوں کو روانہ کر دیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام تنہا تھے اور آپ کے ساتھ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ ہجرت کر کے مدینے کا راستہ طے کر رہے ہیں، اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کا ارادہ ہے، پڑاؤ کا مقصد ہے۔ اب مکہ والوں نے کیا کیا؟ مکہ والوں نے وہاں سے اپنے کارندوں کو لگا دیا، جاؤ محمد کو دیکھ کر آؤ، یہ مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہم یہیں پر رہنے دیں گے اور زمین تنگ کر دیں گے، اس کا قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نکلے اور راستے میں غار پڑی جس کا نام ہے غار سور، جس میں آپ جایا کرتے تھے اس کا نام تھا غار حرا، اور اس کا نام ہے غار سور۔ اب اس غار میں قیام کرنا تھا، ساتھ میں یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیے، میں غار کی صفائی کر کے آتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور وہاں جانے کے بعد پورے جھاڑ جھنکاڑ کی صفائی کری، غار کے اندر کچھ سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا کرتا پھاڑا اور کرتے کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے گئے، سارے سوراخوں کو بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ باقی رہ گیا اور کپڑا بھی ختم ہو گیا، ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، یا رسول اللہ اب تشریف لے آئیے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اندر تشریف لے گئے۔ اندر تشریف لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے،
اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے، اور وہ جو ایک سوراخ بچا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اس سوراخ کو اپنے پیر سے چھپا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اللہ کے نبی سو رہے، آرام فرما رہے، اتنے میں ہی حضرت ابوبکر صدیق کے پیر کے اندر ایک کانٹا سا چھپتا ہے، تکلیف ہوتی ہے لیکن ہلتے نہیں ہیں۔ گود میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ سو رہے ہیں، آپ آرام کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے پیر کو ہلاؤں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیند میں خلل واقع ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہو گیا یہ کوئی زہریلا جانور ہے جس نے مجھے ڈنک مارا ہے، پھر وہ جانور دوبارہ ڈنک مارتا ہے، تیبارہ ڈنک مارتا ہے، لیکن برداشت کرتے جاتے ہیں کیونکہ میرا رسول، میرا دوست، میرا خلیل میری گود میں سو رہا ہے، اس کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، میرے سے گستاخی ہو جائے گی، لیکن برداشت نہ کر پائے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب آنکھ سے آنسو نکلا تو وہ آنکھ سے آنسو موتی کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جا گرا۔ فوراً آپ علیہ السلام بیدار ہو گئے، ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر پہلے خاموش ہو گئے، نہیں بتایا، یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جب اصرار کیا تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، یا رسول اللہ میں جب اس غار کے اندر آیا تھا میں نے سارے سوراخوں کو اپنے کپڑوں سے چھپا دیا تھا، بند کر دیا تھا، لیکن ایک سوراخ باقی تھا، اس کو میں نے اپنے پاؤں سے چھپا دیا تھا، پاؤں سے بند کر دیا تھا، لیکن یا رسول اللہ اس سوراخ سے کوئی زہریلا سانپ آیا، اس نے مجھے کاٹ لیا، ایک ڈنک مارا، دو ڈنک مارا، تین ڈنک مارا، تو یا رسول اللہ میں نہیں ہلا۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اے ابو بکر تم نے مجھے کیوں نہ بتایا پہلی مرتبہ، تم کیوں یہ تکلیف برداشت کرتے رہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا میری وجہ سے آپ کی نیند میں خلل واقع ہو جاتا، آپ کے آرام میں خلل واقع ہو جاتا، اس لیے یا رسول اللہ میں نے آپ کو اٹھانے کی کوشش نہیں کری۔ آپ علیہ السلام اونٹنی میں سوار اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق سامنے سے آ رہے ہیں، اس وقت آپ کا بہت جوشیلے انداز میں استقبال کیا گیا، لوگوں نے آپ کی شان میں اشعار کہے، پھر یہ ایک سلسلہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر رہیں گے، نبی علیہ السلام ہمارے گھر قیام فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک تجویز پاس کری، اور وہ یہ پاس کری کہ جہاں پر میری اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں پر میرا مقام اور مکان بنے گا۔ تو وہ اونٹنی بیٹھ گئی ایک صحابی کی گھر کی جگہ میں، وہیں پر نبی علیہ السلام کا مقام بنا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، اس کو یوں سمجھ لیجئے ایک سنویدھان بنایا، ایک دستور بنایا۔ وہ کیا بنایا؟ مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، اور مدینے کے آس پاس تو زیادہ تر یہودی اور عیسائی رہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بنایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہا تمام قبیلے والوں کو اور تمام مذہب والوں کو جمع کر کے، دیکھو بھائی مدینے کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہے۔ مدینے کے اندر اگر کوئی چڑھائی کرے گا، چاہے وہ ہم پر چڑھائی کرے چاہے وہ تم پر چڑھائی کرے، ظلم کرے، تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر تم پر کوئی چڑھائی کرے گا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، تم میرے ساتھ رہو گے، اگر مجھ پر کوئی چڑھائی کرے گا میں مقابلہ کروں گا، اس وقت تم میرے ساتھ رہو گے۔ تو تمام لوگوں نے یہ منظور کر لیا۔ اس عہد کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر کچھ حدود لکھی ہوئی تھی، کچھ اس کے اصول لکھے ہوئے تھے، اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں جتنے بھی غزوات پیش آئے، جتنی بھی جنگیں پیش آئی، آپ علیہ السلام نے کوئی بھی اقدامی فیصلہ نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے ایکشن نہیں لیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنا ڈیفینس کیا، اپنا بچاؤ کیا۔ جب آپ علیہ السلام پر مدینے پر چڑھائی کرنے آ رہے تھے تو آپ اپنے بچاؤ کے لیے پورے 313 کی جماعت کے ساتھ نکلے۔ کتنے لوگ تھے؟ 313 تھے، اس میں چند اونٹنیاں تھیں اور کچھ لوگوں کے پاس تلواریں تھیں اور کچھ کے پاس نہیں تھی۔ 313 کی جماعت کے ساتھ نکل پڑے۔ اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام تھا بدر، میدان بدر۔
وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں پر کافروں کا لشکر آ گیا، سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 کا لشکر ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسباب اختیار کیے تھے۔ 313 کی جماعت کو لے کر نکلے تھے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں تھی۔ نبی علیہ السلام خیمے میں گئے، اللہ کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ جو کام میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب اسلام کو بلند کرنے کا جو طاقت ہے وہ تیرے اندر ہے، میرے اندر اسلام کو بلند کرنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے نام کو تو ہی باقی رکھ سکتا ہے اور تیرے اندر یہ طاقت ہے، اس لیے اللہ ہم تجھ سے مدد کی طلب کرتے ہیں، مدد کی امید کرتے ہیں۔ اس وقت 313 کی جماعت 1000 کے لشکر سے بھیڑی، اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا کہ 313 کی جماعت نے 1000 کے لشکر پر فتح پائی اور 70 کافر مارے گئے، 70 مقتول ہو گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ صحابی فرماتے ہیں اس جنگ بدر کے اندر ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اجنبی نظر آ رہے تھے، جو ہمارے بھائی نہ مکے سے تھے نہ مہاجر تھے نہ انصار میں سے تھے، لمبے لمبے قد کے تھے، سفید سفید کپڑوں میں تھے، ہم ان کو دیکھتے تو یہاں دیکھتے تو وہ گم ہو جاتے، نظر ہی نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کے اندر واضح آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم آپ کی 3000 فرشتوں کے ذریعے اس جنگ بدر کے اندر مدد کریں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہو گئی جنگ بدر کے اندر، 70 مارے گئے کافر اور 70 شہید ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے کے بعد ان کو مدینے میں لایا گیا۔ 1 سال گزرا کہ کافر لوگ پورے مسلسل 1 سال تک تیاری کرتے رہے، تیاری کرنے کا مقصد یہ تھا اگلے سال ہم بدلہ لیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگلے سال وہ لوگ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور 3000 کا لشکر لے کر آئے کہاں پر؟ احد کے میدان میں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب چڑھائی کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ کو تیار کیا، تو کل 700 کچھ صحابہ کی جماعت تیار ہوئی۔ اللہ کے نام پر اگر شہادت ہو جائے، اللہ کے نام پر اگر میرا خون گر جائے، اللہ کے نام پر اگر میری جان چلی جائے، اس سے بڑی میرے لیے اعزاز کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وددتو، میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤ، ثم قتلتو، پھر قتل کر دیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کر دیا جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شہادت کی تمنا کری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔